چلے اس کی ذرا دیر رک جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہمارا تو نہیں ہو سکا کلاس، تو آج اسی کو دوبارہ لیتے ہیں. رہ گیا. ہاں جی، جی آیت نمبر آیت نمبر 186. 186. جی جی 186. ہاں جی 186. جی لِتُبْتَلُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ، تب تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. ہاں جی، تو تمہارے یہ جانو اور اصل، مالوں سے. ہاں جی. جی اصل میں مسلمانوں کو تسلی ہے کہ جس طرح پہلے کفار تمہارے خلاف کوششیں کرتے رہیں گے، سازشیں کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن تم نے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے. اور یہ پہلے سے بتا دیا گیا اس لیے تاکہ پہلے سے ایک چیز کا علم ہو، تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر تکلیف آ جائے تو ذرا اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. آدمی پہلے سے تیار ہوتا ہے، ذہناً تیار ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ تمہیں مالوں میں بھی تکلیفیں آئیں گی، جانوں میں بھی آئیں گی. دوسرا فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ، آگے فرمایا کہ تم ضرور بضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں کی طرف سے اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی ان کی طرف سے بھی تم سنو گے، من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی تم سنو گے جو شرک جو مشرک ہیں کیا ہوا انہوں نے، ان سے بھی تم سنو گے. کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، کہ تم ان کی طرف سے یعنی بہت تکلیف دہ باتیں تم ان کی طرف سے سنو گے. تکلیف دہ باتیں تمہیں اس کی طرف سے پہنچتی رہیں گی، مشرکین کی طرف سے بھی اور اہل کتاب کی طرف سے. دونوں جو کافر، اہل کتاب بھی اور بت پرست کافر بھی، دونوں تمہیں تانے دیں گے، اعتراض کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. لیکن تم نے لیکن وہ تمہارا نقصان کچھ نہیں کر سکتے، صرف زبان سے تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے. آگے فرمائے ان تصبروا، اگر تم صبر سے کام لو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فإن ذلك من عزم الامور، تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی صبر کرنا اور تقوی سے کام لینا، یعنی اہل کتاب و مشرکین کی طرف سے پہنچائی تقوی جانے والی. اختیار کرو گے تو کیا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ صبر کرنا بھی یہ ہمت والوں کا کام ہے، ہر آدمی صبر بھی نہیں کر سکتا. اور تقوی اختیار کرنا یہ بھی ہمت والوں کا کام ہے، ہر آدمی تقوی بھی اختیار نہیں کر سکتا. تو یعنی اہل کتاب و مشرکین کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں کے مقابلے میں اگر تم صبر سے اور تقوی کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھو گے تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہوگا. تو یہاں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو ایسے موقع پر صبر سے کام لیتے ہیں، تقوی سے کام لیتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ہمت والے ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ان کے صبر و تقوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بہت ہمت کا کام ہے. یہ گویا کہ صبر اور تقوی اختیار کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ یہ بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، بڑی ہمت والے لوگ ہیں جو صبر اور تقوی سے کام لیتے ہیں. اب صبر اور تقوی کی پیشن گوئی تو کی گئی ہے کہ صبر سے تم نے کام لینا ہے. اب صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے جو ہے نا ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی، یا جو ہے تم نے جو ہے نا وہ بچنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ مطلب نہیں ہے، تم نے اپنا بچاؤ کرنے بھی کوشش کرنی ہے اور ان سے دفاع کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود جو تمہیں کفار کی طرف سے تکلیفیں پہنچے اس پر تم نے صبر سے کام لینا ہے. اور یہ صبر سے کام لینا بہت اونچے درجے کی نیکی ہے. آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، آگے اہل کتاب کی یہودیوں اور نصرانیوں کا ذکر پہلے بھی تھا اور اس آیات میں بھی ہے. اور ان کی ایک بدعنوانی کا ذکر ہے کہ ان کے آبا اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کی بدعنوانی، غلط روش، ایک غلط ان کے اندر جو ایک بری عادت تھی اس کا ذکر ہے کہ جی ان کا ذکر ہے. اور ان کا یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد کا جو زمانہ تھا اور اسی طرح جو موجودہ تورات والے ہیں، اصل تو خرابی
جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کے اندر تھی، لیکن موجودہ تورات والے تھے ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ خرابی تھی۔ اور یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں جو تورات دی جا رہی ہے، اس کے اندر جو احکامات دیے جا رہے ہیں، وہ تم نے من و عن اسی طرح سے اپنی قوم تک پہنچا دینے، اس میں سے تم نے کسی کو بھی چھپانا نہیں ہے۔ جو احکامات شریعت کے تم تک پہنچے ہوں گے وہ تم نے اسی طرح سے آگے پہنچانے۔ لیکن یہ جو ایسے تھے کہ یہ اس کو چھپاتے تھے اور بہت سے احکامات چھپاتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو اس کے اندر تورات کے اندر تھی، انجیل کے اندر تھی، ان کو بھی چھپاتے تھے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا تھا پکا وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم نے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں تک اس کو، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں سے کچھ بھی چھپانا نہیں ہے۔ جو شریعت کے احکام ہیں ان کو اسی طرح سے پہنچا دینا ہے اور اس میں سے کچھ چھپانا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس عہد کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول، انہوں نے تھوڑا سا مال خرید لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو مسائل جو ہے پھر لوگوں سے اصل ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اصل جو مسئلہ ہے وہ بتا دیا تو پھر لوگ جو ہے اس آدمی کے خلاف ہے وہ مسئلہ، تو یہ پھر ہدیہ نذرانہ ہمیں نہیں دے گا۔ تو یہ اس کی مرضی کا مسئلہ بتا کے اصل حکم کو چھپا کے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے ان کے علماء۔ تو یہ ایک یہ کام اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر، انجیل کے اندر بڑے واضح نشانیاں موجود تھیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان نشانیوں کو بھی یہ چھپاتے تھے۔ اور یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ پیغمبر وہی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چھپا کے لوگوں سے، صرف اس لیے کہ اگر لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، ان کے متبع ہو جائیں گے، ان کو فالو کریں گے، تو ہمارے ہدیے ختم ہو جائیں گے، ہماری فالوئنگ کم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ انہوں نے پھر ایسا کیا۔ تو اللہ فرمانے یہ بہت بری بات ہے ان کی۔ آگے فرمایا کہ ولا تحسب، یہ جو علم چھپاتے تھے، تو علم کا چھپانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خرابی ہے۔ اصل تو یہ اہل کتاب کی خرابی بیان کی گئی ہے، لیکن اس مسلمانوں کے سامنے بیان کر کے مسلمانوں کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اس برائی سے بچیں۔ جو دین حقیقت میں ان کو معلوم ہے ان کے علماء کو وہی لوگوں تک پہنچائیں، اور علم کی بات کو چھپانا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ چنانچہ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی فرمایا کہ جس آدمی سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے اور پھر وہ اسے چھپائے، تو کل قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی دین کی بات اس سے پوچھی جا رہی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے، پھر بھی وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر بات کو چھپا لیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے اس کو کل قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے کہ آدمی علم کو چھپائے۔ لگام آگ کی لگام، یعنی جیسے جانوروں کو ہوتی ہے نا لگام، آگ کی لگام، اچھا اچھا جی لگام، ہاں ہاں جی، وہ ان کو پہنائی جائے گی۔ تو اس لیے جو عام لوگوں کی سمجھ کی بات ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ ہاں کوئی بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے کہ لوگ اگر لوگوں کے بات سامنے بیان کیا جائے گا تو لوگ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے پوری طرح، اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات اگر نہ بھی بتائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عام فام جو باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی سمجھ کی، وہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ آگے ایک اور ان کی خرابی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں
کہ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ان سے کوئی کام ایسا ہو جاتا تھا جو ظاہر اچھا ہوتا تھا، یعنی اگر کوئی اچھا کام کر لیتے تھے، ان سے کوئی اچھا کام ہو جاتا اس سے بڑے خوش ہوتے تھے، اور خوشی میں پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، بہت خیر کا کام کر لیا، بہت نیکی کا کام کر لیا، اس سے بہت زیادہ جو ہے نا یعنی خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اتراتے تھے ایسے کاموں پر۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ جو انہوں نے واقعی کام کیے ان پر اتراتے تھے، خوش ہو۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کام انہوں نے کیا نہیں ہوتا تھا، وہ اچھا کام ہے وہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نے اگرچہ نہیں کیا لیکن پھر بھی ہماری تعریف ہونی چاہیے اس پر، ہمارے یعنی ہماری اس میں کارگزاری میں اس کو شامل کرنا چاہیے کہ یہ بھی ہم نے اچھا کام کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بری عادت ہے۔ اسی کو ذکر کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، اور وہ لوگ اے نبی آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کو یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما اتو ان کو کاموں پر جو وہ کر لیتے ہیں، یعنی اگر ان سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، خوشی کی حد سے آگے بڑھ کے اترانے لگتے ہیں، تکبر اختیار کرنے لگتے ہیں اور اپنی شیخی بگاڑتے ہیں کہ ہم نے بڑا اونچا کام کر لیا، بڑا نیک کام کر لیا۔ تو ویسے تو اگر کوئی آدمی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس پر اگر خوش ہوتا ہے تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ بلکہ ایمان کی نشانی اللہ کے نبی بتائی ہے کہ جب تم کو اچھا کام کرو اور اس سے تمہیں خوشی ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ تو اور اگر تم برا کام کر لو اس پر تمہیں پریشانی ہو تو پھر بھی تمہارے ایماندار ہونے کی نشانی ہے یہ۔ تو ہاں اگر آدمی نیک کام کر کے پھر تکبر میں مبتلا ہو جائے تو یہ بری بات ہے۔ تو اللہ فرمایا ایک تو یہ ہوتا تھا کہ خوش ہوتے تھے جو کہ وہ یحبون ان یحمدوا، اور ساتھ ساتھ دوسری خرابی یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے، یحمدوا ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا ان کاموں پر بھی جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، یعنی ایک کام اچھا کیا نہیں ہے لیکن اس کا بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی ہمارے کھاتے میں شامل ہو جائے اور یہ بھی ہماری کارگزاری میں شامل ہو جائے کہ یہ کام اچھا انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ یعنی یہ بھی خرابی کی بات تھی کہ آدمی نے اچھا کام نہ کرے اور اچھائی دوسرے کی ہو اور دوسرے کو اچھا کام کیا اور اس کو پھر اپنے اس میں شامل کر لے۔ تو یہ اس زمانے کے یہودی کرتے تھے، اور اسی طرح حضور کے زمانے کے منافق تھے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کا بھی یہی حال تھا کہ نبی علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو منافق جو تھے وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے تھے، اس وقت بہانے کر کے پیچھے رہ جاتے تھے، اور اس پر پھر بہت خوش ہوتے تھے کہ چلو ہم ساتھ نہیں گئے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، لیکن جب واپس آتے تھے حضور علیہ السلام تو پھر یہ حاضر ہو کر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارا یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، اس لیے ہم جہاد میں نہیں گئے، اور پھر یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں نے جو جہاد کر کے یعنی انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ ہمارے کھاتے میں بھی شمار کیا جائے اور ہماری بھی اس پر تعریف کی جائے۔ اچھا جہاد کیا نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی چاہتے تھے کہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تو یہ ان کی، اور یہ آج کل بھی ایسا ہی ہے، بعض دفعہ یہ مسلمانوں کے اندر بھی بیماری ہوتی ہے کہ کام کسی اور کا ہوتا ہے، کارگزاری کسی اور کی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ اپنے اس میں کارگزاری میں شامل کرتے ہیں کہ یہ خیر کا کام ہم کریڈٹ نے لے کیا، لیں۔ کریڈٹ خود لے لیتے ہیں۔ ہاں یہ بہت اچھا لفظ ہوگا، اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ۔ جیسے سیاسی لیڈروں میں عام طور پر ہوتا ہے، پچھلی کو جو حکومت کے ہوتے ہیں کام، اچھے کام اس کو اپنے کھاتے میں شامل کرتے ہیں، اپنے برے کام جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے کھاتے میں شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، کہیں بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ان کو عذاب پہنچ گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ان کو پہنچے گا۔ تو یعنی یہ جو خرابی ہے یہ ان کی ذکر ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی سبق دلانا مقصود ہے کہ تمہارے اندر بھی خرابی نہیں ہونی چاہیے، اپنی نیکی پر اترانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کسی دوسرے نے کو اچھا کام کیا تو اس کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہیے، اسی کو دینا چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ نا عذاب سے نہیں بچ سکتے، آخرت کا عذاب ان کو پہنچے گا۔ آگے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے
جو کوئی آسمانوں میں بھی اور زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ گرمی بہت ہے، میں بھی تھوڑا تھکا ہوا ہوں، تو یہیں تک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں بہت یعنی وہ سورہ آل عمران کا آخر ہے، اس کی تفصیل ذرا زیادہ ہے، تو وہ انشاءاللہ کل ٹھیک ہے کر لیں گے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے جزاک اللہ، اللہ اللہ حافظ، حافظ، السلام۔ اللہ حافظ۔